اکیلا نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، صدر بائیڈن۔ حماس کے اسرائیل پر حملے فلسطینیوں کی اجتماعی سزا کا جواز فراہم نہیں کرتے، اینٹونیو گوٹریس۔ غزہ کے ہسپتال پر حملے کے بعد بیروت میں احتجاج۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے دورے کے دوران کہا ہے کہ اسرائیل تنہا نہیں ہے اور امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ انہیں اب بھی یقین ہے کہ 2 ریاستی حل ہی اس مسئلے کا حل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غزہ کی پٹی کے ہسپتال میں ہونے والا دھماکہ اسرائیل کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ جو معلومات انہیں ملی ہیں ان سے لگتا ہے کہ یہ حملہ دوسری ٹیم کی جانب سے کیا گیا تھا۔ صدر بائیڈن اسرائیل میں وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران اپنے تبصروں میں عسکریت پسند گروپ حماس کا حوالہ دے رہے تھے، جبکہ حماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملے کی وجہ سے یہ تباہی ہوئی ہے، جس میں 500 کے قریب شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے دفتر نے بدھ کو اعلان کیا ہے کہ اسرائیل غزہ کے شہریوں کو ہنگامی امداد کی فراہمی کے لیے مصر کا راستہ کھولنے کی اجازت دے گا، لیکن صرف خوراک، پانی اور ادویات لے جانے کی ہی اجازت ہوگی۔ وزیر اعظم کے دفتر نے کابینہ کے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ صدر بائیڈن کے مطالبے کی روشنی میں اسرائیل مصر کے راستے متاثرین کے لیے ضروری امداد کی فراہمی کرے گا، لیکن اگر یہ سامان شہریوں کے بجائے غزہ پر حکمرانی کرنے والے عسکریت پسند گروپ حماس تک پہنچتا ہے تو وہ امداد روک دے گا۔ اس سے قبل صدر بائیڈن نے کہا تھا کہ اسرائیل نے امداد کے لیے راستہ کھولنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ اسلامی ممالک کی تنظیم یا OIC کے ارکان کو اسرائیل پر تیل اور دیگر پابندیاں عائد کرنی چاہیے۔ منگل کو غزہ کے ہسپتال میں ہونے والے دھماکے میں فلسطینیوں کی بڑی تعداد کی ہلاکت کے بعد OIC کا ہنگامی اجلاس سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہو رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر خارجہ نے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات قائم ہونے کی صورت میں اسرائیلی سفیروں کو ملک بدر کرنے کے علاوہ تیل کی پابندیوں سمیت اسلامی ممالک کی جانب سے اسرائیل پر فوری اور مکمل پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے بدھ کے روز کہا کہ عسکریت پسند گروپ حماس کے اسرائیل پر حملے فلسطینیوں کی اجتماعی سزا کا جواز فراہم نہیں کرتے۔ چین میں ایک اقتصادی فورم سے خطاب کرتے ہوئے گوٹریس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملوں کی مذمت کی اور وہاں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی کی فوری اپیل کی۔ گوٹریس نے حماس سے یرغمالیوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا بھی مطالبہ کیا۔ بیروت میں غزہ کے ہسپتال پر ہونے والے دھماکے کے بعد امریکی سفارت خانے کے قریب احتجاج کیا گیا، جس دوران جھڑپوں کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز نے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔ یہ احتجاج امریکہ کی اسرائیل کی حمایت کے خلاف بھی تھا۔ استنبول میں بھی سینکڑوں افراد نے اسرائیلی قونصل خانے کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ایک ترک اہلکار نے بدھ کے روز AFP کو بتایا کہ ترکی 3 دن کے سوگ کا اعلان کرے گا۔ فلسطینی قوس کے پرجوش حامی ترک صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ اس نے خواتین، بچوں اور معصوم شہریوں کو پناہ دینے والے ہسپتال پر حملہ کیا اور دنیا پر زور دیا کہ وہ غزہ میں ہونے والے المیوں کو روکے۔ امریکی وزارت خزانہ نے بدھ کو عسکریت پسند گروہ حماس کے 10 اراکین، اہلکاروں اور مالی سہولتکاروں پر پابندیوں کا اعلان کیا ہے، جن میں ایک اہم کمانڈر بھی شامل ہے۔ امریکی محکمے نے ایک بیان میں کہا کہ نئی پابندیوں میں سوڈان، ترکی، الجزائر اور قطر سمیت غزہ اور دیگر مقامات پر مقیم افراد کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھر حماس کے ایک عہدیدار اسامہ حمدان نے لیبنان میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی حمایت کرنے والے تمام مغربی ملک غزہ میں شہریوں کے خلاف جنگ کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر ندیم یعقوب کو اجازت دیجیے۔